میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمارے پنجاب کے اسمبلی تحریر ہو چکے ہیں وہاں ایک امپورٹڈ بندہ نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا وہ ہمیں نامنظور ہے انشاءاللہ ہم یہ امپورٹڈ حکومت کے جو 17 کلومیٹر پہ ابھی ہے ہمیں یقین ہے کہ 2018 کے طرح آپ اپنے تینوں سیٹوں کو جیت کر دکھائیں گے ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو چند دنوں کے اندر وہی وراثتی سیاستدان وہی جاگیردار دوبارہ آئیں گے اپنے باپ دادی کے سیاست دکھا کر آپ سے ووٹ لے لیں گے آپ کو نہیں دینا ان کو ووٹ ہمارا صرف اور صرف عمران خان کا ہے اور بلے کا ہے آئی عمران خان امپورٹڈ حکومت اور عمران خان کا آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں امپورٹڈ حکومت کا جو بیمار مریض منزل میں پڑا ہے انہوں نے مردے کی ماں کے پوسٹوں لگائی ٹویٹر پہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئے سوڈان میں آج تک ان کے نہ کوئی وزیر نے نہ کوئی مشیر نے نہ کوئی حکومت نے کوئی پوسٹ لگائی ہے کیا ہم ایسے مسلمان ہیں کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں صرف ہمارے نام اسلامی جمہوریہ رہ گیا اگر ہم ان حکومت کے ماتحت رہ گئے تو صرف اور صرف ہمارے نام آئے اسلامی جمہوریہ پاکستان ورنہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں آپ لوگوں سے دوبارہ ایک بار کہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی نظریاتی ورکر ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا ہمیں ووٹ ان کو دینا بہت جلد ابھی الیکشن کمپین شروع ہونا ہے تو سوالے یاد رکھو 70 سالوں سے توسا اس حد تک تھا کہ کوئی سیر کے قابل بھی نہیں تھا آج بھی آپ دیکھ رہے ہو الحمدللہ پی ٹی آئی کی حکومت 3 سال کی حکومت میں جتنے کام ہمارے جنوبی پنجاب جتنے کام ہمارے توسا شریف یا کوہ سلیمان یا وہ دوسرے جگہ میں ہوئے ہیں آپ پچھلے 72 سالوں کے کاموں کو ایک طرف کر کے میرے لیڈر کے کاموں کو ایک طرف کر لو پھر بھی عمران خان کے حکومت کے کارکردگی بہت زیادہ ہے الحمدللہ اور ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے اور مہنگائی کے ہم خلاف ہیں باقی دوست اور بھی کھڑے ہیں انہیں بات کرنا ہے امپورٹڈ حکومت 17 کلومیٹر تک ابھی رہ گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کو گرا کر اور دوبارہ انشاءاللہ وہی خان کو ہم لانے والے ہیں جنہوں نے جنرل سیکٹری میں ایجا کا نابود و ایجا کا نستعین سے کار شروع کی زندہ باد عمران خان پی ٹی آئی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ بندہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے وہ ٹائگر ہیں یہ وہ ورکر ہیں کہ آخری خون تک خان صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آخری خون تک جتنے بندہ بھی موجود ہے ہمیں انشاءاللہ کمپین کرنا پڑا ہمیں جیب سے کچھ کرنا پڑا ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم پی ٹی آئی کے لیے تیار ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے توسا شریف کو ایک پہچان دی ہے پی ٹی آئی نے توسا شریف کو ایک نام دیا ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس شہر سے ہیں اور اس سے پہلے لوگوں نے ہمارے شہر کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ہاں وراثتی لوگوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں آئیے ذرا میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف آپ ہو اگر عمران خان سے الگ ہو کر آپ نے کسی کے ابھی ٹکٹ لے لیا انشاءاللہ آپ کو وہ شکست دیں گے آپ ایک چرمے کے قابل بھی نہیں لاؤ گے پی ٹی آئی زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دوستو آج کا یہ احتجاج جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چند لوگ آئے ہیں آٹوں کے لیے جو آٹا لینا ہے ایک تھیلا کے لیے سارا دن ذلیل ہوتے ہیں لیکن افسوس اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں یہ مہنگائی صرف ہمارے پی ٹی آئی ورکروں کے لیے نہیں ہے یہ 22 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی ہے ہم اگر نکلتے ہیں
اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے ابھی بھی ہماری لسٹیں بنائی ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنا ہے. تو ہم اس 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ جو غریب عوام ہے سارا دن ایک تھیلے کی آٹے کے لیے لائنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, سارا دن ذلیل ہوتے ہیں, لیکن اپنی حق کے لیے نہیں نکلتے. مجھے افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے. جب تک آپ نہیں نکلو گے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط رہے گی. جب یہ عوام سڑکوں پر آئے گی تو انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا. ہمارے جو غریب طبقہ ہے وہ پنکھوں پہ لٹک جاتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ اپنے حق کے لیے روڈ پہ نہیں نکلتے. خودکشی حرام ہے. اپنے حق کے لیے لڑو, چاہے مر بھی جاؤ تو شہادت پاؤ گے. اپنے حق کے لیے باہر نکلو, روڈ پہ نکلو, خدا کے لیے باہر نکلو, اپنے بچوں کے لیے نکلو, عمران خان کے لیے نکلو. عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے 4-5 گولیاں کھائی ہیں. وہ اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ مرتے دم آپ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ لندن میں بھاگ کے نہیں جائے گا. جو ایک بگوڑا 5 سال سے لندن میں بیٹھا ہے, جو اس کی بیٹی نے سرجری کیا ہے, آتی ہے آپ لوگوں پہ بم گرا دیا, پیٹرول مہنگا کیا. آپ آگے دیکھو یہ سب چیزیں مہنگے ہوگی. گھی بھی مہنگا ہوگا, چاول, چینی, سب چیز, کیونکہ سب چیز پیٹرول مہنگا ہو گیا, سب چیز مہنگا ہوگا. تو خدا کے لیے نکلو, عمران خان کا ساتھ دو. یہ جو آج کا احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف ہے, تو جو ہمارے سیاسی ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے, ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے. وہ صرف ووٹ کے ٹائم آتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی سیاسی جاگیردار کو, خواجگان کو, سردار کو ووٹ نہیں دینا. ووٹ صرف بلے کا ہے, ووٹ صرف عمران خان کا ہے. ہمارا ووٹ عمران خان کا ہے اور کسی جاگیردار کو ہم ووٹ نہیں دے گئے. ہمارا تو یہ دوست نے دیا, یہ میں آپ کو بڑھا کے سناتا ہوں. یہ میں نے نہیں لکھا, کسی دوست نے لکھا. تو وہ اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ عمران خان کے لیے کہہ رہے, پی ٹی آئی کے لیے. تو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اس وقت عمران خان کے نے کہا تھا کہ ہم بھارت سے بدلہ لیں گے. اس کے بعد 13 دن کے بعد پاکستان فضائیہ کو حکم دیا کہ بھارت کے 2 طیارے گرا دیے اور مودی کے منہ پر پتھر مار کر بند کر دیا. یہ عمران خان ہے, جس کو لیڈر کہتے ہیں. مودی کا جو یار ہے, مودی کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, امپورٹڈ حکومت, مہنگائی. تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے دور میں 3 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تو شہباز شریف جیری بلاسٹم نے کیا کہا کہ رات کے تاریخ میں 3 روپے مہنگا کر دیا. اس نے عوام کے اوپر ظلم کیا. اور جیری بلاسٹم اب آپ کہاں مر گئے ہو؟ فضلو, زرداری, ڈیزل, آپ کہاں مر گئے ہو؟ بلال, بلورانی, آصف زرداری, سب سے بڑی بیماری, آپ کہاں مر گئے ہو؟ اس ٹائم تو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے. اب عوام پہ ظلم ہو رہا ہے. غریب عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. 2 ٹائم کی روٹی مشکل ہو گیا غریب کے لیے, غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ اب مر گئے ہو, اب سوئے ہو, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہو. ہم اس غداری کو نہیں مانتے. چاہے ہمیں مار ڈالو, ہمیں جیلوں میں بند کرو. اگر آپ نے عمران خان کی طرف آنکھ کا دیکھا تو ہم آپ کی آنکھ بھی نکال دیں گے. اگر آپ نے عمران خان کو ہاتھ لگا تو آپ کے ہاتھ بھی کاٹ دیں گے. سنگو, عمران خان کی گرفتاری دور کی بات ہے, اس کی طرف نظر بھی ڈالو تو ہم آپ کی نظریں اڑا دیں گے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, قدم بڑھاؤ عمران خان, قدم بڑھاؤ عمران خان. پاکستان یہ سارے چور کون زندہ باد, سارے چور عمران خان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھائی جان, مجھے اطلاع ملا کچھ دنوں سے پہلے آپ لوگوں پورا پاکستان کو پتہ چلا کہ عمران کو گرفتار کر رہا ہے.
تو میں وہاں یہاں سے بس سے بیٹھ گیا اور ٹکٹ لیا. بس والوں کو ہم نے یہ کہا اگر دھند نہیں ہے تو اندھا دھند پہنچے زمان پارک میں. تو ہم زمان پارک میں پہنچ گیا تو اپنے قائد کو سلام کر دیا. تو وہ عمران خان نے پورا پاکستان عوام کو ویلکم کر دیا کہ ہمارے پاکستان عوام ابھی تک زندہ ہے اور میری ہر آواز کو اور ہر کام کو پہنچتا ہے. تو پیچھے سے کال آیا عمران خان کا ہم سکیورٹی ختم کریں گے. تو پاکستان کو عوام کو کارکنوں کو لیڈروں کو پتہ چلا وہ پہلے موجود تھا اس کا سکیورٹی ہم خود تھا. ہم نے بولا آپ کو اجازت ہے اللہ جانے ہم جانے عمران خان جانے آپ کو چھٹی ہے. ہم نہ جھکنے والے نہ بکنے والا ہے. انشاءاللہ زندہ ہے پاکستان میں انشاءاللہ زندہ رہیں گے. آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. دوبارہ ہمیں اطلاع ملا ہے محترمہ مریم نواز پاکستان نندر سے ٹو پاکستان آ رہا ہے. تو ایئرپورٹ میں پورا لوگوں نے اتنا استقبال کیا. تو وزیر اعظم شہباز شریف آیا تو اس نے ڈبل ویلکم کر کے استقبال کیا. تو 35 روپیہ پیٹرول مانگا کر کے اس نے پاکستان کو تحفہ دیا. پھر بعد میں پتہ چلا روٹی 20 روپیہ نان 30 روپیہ نان. کیا کرے گا انسان؟ یہ ہے ہمارا پاکستان. پاکستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اس کا حفاظت اللہ کرے گا. پاکستان کا حفاظت صرف ہمارا پاک فوج کرے گا. میں آپ لوگوں کو سچ کہہ رہا ہوں ایک سادہ کارکن پاکستانی ایک سچا سپاہی آواز دے رہا ہوں. غداروں نے 2 نمبر لوگوں نے پاکستان بھیج دیا لیکن ہمیں اپنا پاک فوج پہ اپنا قائد لیڈر کو فخر ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارا لیڈر کو سلامت رکھے. ہمارا پاک فوج کو سلامت رکھے. امریکہ نریندر مودی کچھ نہیں ہمارا اقبال بھی نہیں بگاڑے گا. جب تک ہمارا پاکستان کا ایک سپاہی رہے گا اس کا پورا ملک کا جواب دے گا. منہ توڑ جواب دے گا. انشاءاللہ پاکستان اب تک اس کے دل میں ایسا آواز ہے ایسا جذبات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ جب تک یہ مسلمانوں کے دل میں ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے. اور ضلع تونسر شریف کا میں آپ لوگوں کو اپیل کرتا ہوں حقیقت کہتا ہوں ووٹ کا حقدار ہے بھلا عمران خان اور دوسرا نمبر حقدار ہے ہمارا چیف سردار عثمان بودار جس نے ضلع بنایا تونسے کو اور کونا کونا ترقی دیا. آپ لوگ نے دیکھا بھی ہے اور دنیا نے اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹی وی میں نیٹوں میں موبائلوں میں اعلانوں میں سب آپ لوگ نے دیکھا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. پاکستان عمران خان ہمارا چیف سردار عثمان بودار. تو ایک
ایک بات کہنے بھول گیا، آج پشاور میں دھماکہ ہوا تو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، تقریباً 120 زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے غداری، ہمارے ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں کوئی دھماکہ نہیں ہے کوئی، تو ہم اپنے بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کو لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو شہید ہوئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دکھ کی اس گھڑی میں ہم اپنے پشاور کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ پہ شانہ کریں۔ بہت مہربانی۔ اور یہ ابھی کوئی دوست مجھے بتا رہے تھے، دیکھیں میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی جذباتی جملہ نہ بول دوں جس سے میرے دوستوں کو یہ ٹرسٹ اٹھ جائے، کیونکہ میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، یہاں لوگ جمع کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ساتھ جتنا عرصہ بھی مجھے تاریخ یاد ہے توسا کی ان کے ساتھ صرف جھوٹ ہی بولے گئے ہیں بھئی الیکشن کے دوران جذباتی کر دینا پھر گم ہو جانا۔ اس وجہ سے اب جو بھی ان کو وعدہ کرتا ہے یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی رسمی وعدے ہیں۔ لیکن میں دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی مجھ تک جو پہنچے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ بتا دوں کہ ہمارے محلے شاہ سلیمان کا تقریباً یہ جو نہر کے پرلا ایریا ہے 20 دن سے پانی بند تھا، اس کا 20-25 دن ہمارے کسی افیسر کو کوئی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ میں وہاں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں تو میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں جاؤں۔ میں نے مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا سر ہماری کوئی نہیں سنتا۔ لہذا اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ بس چھوڑتے ہیں باتیں اور اپنے آپ کو بنا کے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اٹھ پڑیں تو ہم بہت کچھ ہیں۔